السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے بہت اچھے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ بہت دنوں بعد سائن ان کیا اپنا چینل، اور دوستوں کی تعداد میں اضافہ اچھا لگا مجھے دیکھ کے۔ اور پہلی بات تو یہ کہ سب سے پہلے معذرت، بہت سارے دن کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پائی۔ کل اچانک مجھے بہت شدت سے میری ایک دوست یاد آئی، اب تو دوست ہی کہوں گی۔ اور جب میٹرک ختم کرنے کے بعد فردر اسٹڈی کے لیے مجھے دوسرے شہر جانا پڑا اور ہاسٹل میں رہنا پڑا، تو شروع کے کچھ دنوں میں ہی میری دوستی اپنی کلاس کی ایک لڑکی سے ہو گئی۔ ہم دونوں میں کچھ بھی کامن نہیں تھا۔ وہ بہت میچور تھی، بہت سمپل تھی، اور میں ایسی ہی تھی جیسی اب ہوں، اور یقیناً ایک 16-17 سال کی دوبارہ زیادہ اور ہی ڈفرینٹ ہوگی۔ لیکن ہم دونوں اٹریکٹ ہوئے، بہت تیزی سے اٹریکٹ ہوئے ایک دوسرے کی طرف، اور ہماری دوستی ہو گئی۔ آپ میں سے جو بھی کوئی ہاسٹلائز رہ چکے ہیں انہیں پتہ ہوگا کہ ہاسٹلس کی دوستی عام کالج کی دوستی سے ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ ہمارا بھی یہی حساب ہوا کہ جی ساتھ آپ نے میس میں جا کے کھانا کھانا ہے، ساتھ کالج جانا ہے، ساتھ اسٹڈی کرنی ہے، کائنڈ آف پوزیسو فرینڈشپ ہوتی ہے۔ جب تک ہم نے باقاعدہ دوستی شروع نہیں کی تھی تب تک ہم بہت اچھے طریقے سے ایک دوسرے سے بات کرتے تھے۔ وہ بہت میچور تھی اور اس کی باتیں بہت سلجھی ہوئی تھیں، اور میری باتیں فل آف انرجی ہوتی تھیں، اور میں اس کو اپنی وشز بتاتی تھی کہ میں لائف میں یہ کرنا چاہتی ہوں، ایمز اس سے اپنے شیئر کرتی تھی، اور ہمارا بہت اچھا ٹائم سپینڈ ہوتا تھا۔ جب یہی سب کچھ دیکھ کر 10-15 دنوں میں ہی ہم دونوں نے سوچا کہ ہماری دوستی اچھی چل سکتی ہے، دین فائنلی ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم اب فرینڈز ہیں، اور ہمیں اب سرچ آؤٹ نہیں کرنا کسی اور دوست کو۔ لیکن جیسے ہی میری اور اس کی دوستی ہوئی، ہمارے درمیان میں ایک تناؤ والی خاموشی آ گئی۔ ہم خاموش رہتے تھے اور ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے، سمجھ نہیں آ پاتی تھی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ اور الٹیمیٹلی اس خاموشی سے تنگ آ کر میں کلاس کی باقی لڑکیوں کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتی تھی، ان کے ساتھ میں ٹائم سپینڈ کرتی تھی، اور مجھے اچھا لگتا تھا۔ ہفتوں گزر جاتے تھے، پھر مجھے یاد آتا تھا اچھا دوستی کے ناطے مجھے اپنی دوست کو منانا ہے اور اس سے بات کرنی ہے، پھر میں جا کے اس سے ایکسکیوز کرتی تھی۔ اس طرح 3 سے 4 ماہ گزر گئے۔ وہ فیز جب میں اور وہ کہا جائے کہ دوست رہتے تھے، اس ٹائم پہ ایک ذہن پہ بوجھ ہوتا تھا اور سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ ناخوشی والی کیفیت کیوں ہے۔ اور جب میں باقی لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی ہوتی تھی تو مجھے تب اس کے بارے میں یا اس سے بات کرنا اچھا لگتا تھا۔ کچھ عرصے میں مجھے ریئلائز ہو گیا کہ نہیں، ایسے نہیں چل سکے گا، 4 سال کی اسٹڈی ہم ایسے نہیں گزار سکتے۔ ہم نے ریئلائز جب یہ کر لیا تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ٹھیک ہے، ہم اس چیز کو آگے نہیں چلا سکتے، آپ کوئی اور لڑکی دیکھ لیں کلاس کی۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ 16-17 سال کی لڑکیوں کی جو دوستی ہوتی ہے یا ان کا سوشل سرکل ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا، یا اب کے دور میں آج سے 10 سال پہلے کی بات میں بہت فرق تھا۔ تو خیر، میں نے اپنی کلاس کی ایک اور لڑکی سے میری دوستی ہو گئی، اور بہت اچھی، اسٹل اب تک میری وہ بہت اچھی دوست ہے۔ اور ہمیں ریئلائز ہوا کہ دوستی میں وہ یہ چاہتی تھی کہ میں ہر ٹائم اس کے ساتھ باؤنڈ رہوں، اور میں اس کو پیمپر کرتی رہوں، اور میں یہ چاہتی تھی کہ مجھے اسپیس دے، جب میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں ٹھیک ہے، لیکن اس کے دوستی کے علاوہ بھی میرا ایک سوشل سرکل ہے، میں اپنی کلاس فیلوز کے ساتھ بھی بیٹھنا چاہتی ہوں، میں اپنی سینئرز کے ساتھ بھی بیٹھنا چاہتی ہوں، جو بات اسے پسند نہیں تھی۔ بہت جلدی ہمیں ریئلائز ہو گیا۔ میرا اتنی 4-4.5 منٹ کی لمبی تقریر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ لائف میں ہمیں اٹریکٹ کرتے ہیں، ان کی کمپنی ہمیں اچھی لگتی ہے، ان سے بات کرنا وقتی طور پہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ لانگ ٹرم ریلیشن شپ بھی چلا سکے وہ ساری فیلنگز۔ ایک اچھی دوستی کے لیے کامن انٹرسٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ جب میری نیکسٹ دوست بنی، جو کہ اب تک میری دوست ہے، اس نے میری اس نیچر کو سمجھا کہ جب میرا موڈ خراب ہے تو وہ مجھے اسپیس دے گی۔ اس نے مجھے میری ڈیزائرڈ اسپیس دی، اور میں نے اس کو اس کے ڈیزائرڈ
अटेंशन दी। दोस्तों में हर इंसान की अलग आदत होती है। किसी इंसान की आदत होती है कि अगर वो परेशान है तो उससे तब तक पूछा जाए, उसका मसला बारहा पूछा जाए कि क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है, जब तक कि वो बता ना दे। और कई मेरे जैसे होते हैं जो कहते हैं कि ठीक है, अगर मुझे कोई मसला है तो फ़िलहाल मुझे छोड़ दो, अनटिल अनलेस मैं मेंटली प्रिपेयर ना हो जाऊँ। मैं खुद बताना चाहूँ तो अलग बात है, किसी के इंसिस्ट करने पर भी मैं नहीं बताऊँगी। हमारी लाइफ में बहुत सारे आस-पास ऐसे रिश्ते हैं और ज़रूरी नहीं है कि सहेलियाँ ही ऐसी हों, आपके बेस्ट फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर्स भी हो सकते हैं। बावजूद इसके कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का रिलेशन हमारे माशरे में एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन ये एग्ज़िस्ट करता है। तो आपकी लाइफ में जो भी आपका प्यारा है, आप देखें कि उसकी नेचर क्या है। अगर वो पैम्पर्ड होना चाहता है आपसे तो आप उसको पैम्पर करें, उसको बाबूशुना बना के रखें। लेकिन अगर वो मैच्योर है, या मैं ये नहीं कहती कि वो दूसरी किस्म वाले लोग मैच्योर नहीं हैं, लेकिन अगर वो ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ठीक है, आपके रिश्ते के अलावा भी उनकी एक अपनी पर्सनल लाइफ है, कुछ वक्त वो अपने साथ गुजारना चाहते हैं, तो आप उनकी ख्वाहिशों का एहतराम करें। अदरवाइज़ ऐसे रिश्ते ज़्यादा अरसे तक नहीं चल पाते हैं। हमने 4 महीने लगाए इस चीज़ को रियलाइज़ करने में, और मैं आपको बताऊं कि उसके बाद बाकी के 4 साल की स्टडी में जब मैं अपनी एक्स दोस्त के साथ बैठी, मैं उसके साथ बहुत अच्छी गपशप लगाई हमने। वो मुझसे अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस शेयर करती थी और मैं उससे अपनी बातें करती थी। लेकिन एक दोस्ती भी एक कमिटमेंट है। एक कमिटमेंट में बनने के बाद हम दोनों ही कंफर्टेबल नहीं रहे। आप अपने आसपास नज़र दौड़ाएं और देखें कि बहुत सारे लोग हमें वक्ती तौर पे बहुत अट्रैक्ट करते हैं, उनकी बातें हमें बहुत दिलचस्प लगती हैं और हमें लगता है कि शायद ये रिलेशन ज़्यादा अरसे तक चल पाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। उस रिलेशन में आने के बाद दोनों फ़रीकीन ही अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपकी लाइफ में आसपास कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसा रिश्ता है, तो या तो उसके मुताबिक ढल जाएं या उसे स्पेस दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।